بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس سے بولنے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ دن کی شروعات ہمیشہ نیم گرم پانی سے کریں۔ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد شامل کرنے سے پینے سے جسم ڈیٹاکس ہوتا ہے، مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے سبزیوں کا سلاد کھانے سے نہ صرف ہاضمہ بہتر ہوتا ہے بلکہ غیر ضروری کھانے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک گلاس پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ پینے سے خون میں شکر یعنی شوگر کی سطح کنٹرول میں رہتی ہے اور وزن کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ روزانہ 1 چمچ دیسی گھی کا استعمال جسمانی توانائی اور جلد کی چمک بڑھاتا ہے۔ پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدہ صاف رہتا ہے اور نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پئیں۔ دن بھر 8 سے 10 گلاس پانی پینے سے جسم سے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں اور ہماری جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ روزانہ صبح لہسن کا 1 جو خالی پیٹ کھائیں، آپ کی کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ صبح 10 سے 15 منٹ دھوپ میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے، جو ہڈیوں اور مدافعتی نظام کے لیے ضروری ہے۔ 4 سے 5 بادام رات کو بھگو کر صبح کھانے سے ہمارا دماغ تیز ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ رات کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جسمانی سوزش کم ہوتی ہے، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ ہلدی کھانا پکانے میں عام طور پر استعمال ہونے والا مسالہ ہے اور آپ اسے زیادہ تر گروسری سٹورز اور بازاروں سے لیتے ہیں۔ ہلدی کو صدیوں سے صحت کی مختلف حالتوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہیں۔ مختلف بیماریوں اور رد عمل کے لیے ہلدی کے استعمال کے کچھ طریقے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، گٹھیا اور گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کے لیے 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر کو گرم دودھ یا پانی میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور متاثرہ جوڑوں پر لگائیں۔ اپنے کھانے میں ہلدی شامل کریں، جیسے سالن، سبزی، دال، سوپ۔ نزلہ اور زکام کے لیے، بد ہضمی کے مسائل کے لیے، کینسر سے بچاؤ کے لیے، دل کی صحت کے لیے، دماغی صحت کے لیے، مدافعتی نظام کے لیے 1 سے 2 چمچ ہلدی پاؤڈر پانی یا دودھ کے ساتھ دن میں 2 سے 3 بار لیں۔ اپنے کھانے میں ہلدی شامل کریں۔ 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر گرم پانی یا چائے میں ملا کر آرام دہ مشروب پی لیں۔ ہلدی میں بھی ساگودانہ جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ہاضمہ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مفید سمجھی جاتی ہیں۔ ہلدی کے پانی کو اگر باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو کھانا آسانی کے ساتھ ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی کا پانی پیٹ کے اپھار کو بھی کم کرتا ہے اور گیس کی علامات کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر ہاضمے کا نظام اچھے طریقے سے کام کر رہا تو میٹابولزم ٹھیک رہتا ہے۔ صحت مند میٹابولزم کی وجہ سے وزن میں آسانی کے ساتھ کمی لائی جا سکتی ہے۔ ہلدی صفرا جگر سے پیدا ہونے والا مادہ کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کو غذائی چربی توڑنے میں مدد ملتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں سوزش کافی تکلیف دہ مرض ہوتا ہے، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کافی لوگ ہچکچاتے بھی ہیں۔ اس سوزش یا UTI کی علامات واضح ہوتی ہیں، بلکہ انہیں بیماری کے آغاز سے پہلے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔
زیادہ پانی پینا۔ پانی زیادہ پینے کی عادت پیشاب کی نالی کی سوزش جیسے تکلیف دہ مرض کا خطرہ کم کر دیتا ہے۔ خصوصاً خواتین کے لیے تو یہ عادت بہت ضروری ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق زیادہ پانی پینے سے مثانے میں اکٹھا ہونے والا بیکٹیریا کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے اور ان کا اجتماع نہیں ہو پاتا، جو کہ اس مرض کا باعث بنتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بیکٹیریا کو جمع ہونے سے روکا جائے۔ اس کے لیے ہلدی والا دودھ، گولڈن ملک، 1 گلاس گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی شامل کریں، اس میں کالی مرچ 1 چٹکی شامل کریں تاکہ بہتر جذب ہو۔ رات کو سونے سے پہلے پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کسی بھی صحت کی حالت کے علاج کے طور پر ہلدی کا استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور حضرات سے مشورہ کرنا یاد رکھیں اور محفوظ اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے مناسب خوراک اور تیاری کی ہدایات پر عمل کریں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو تو گوشت کو ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کریں۔ ہری مرچیں بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی، سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ دانتوں پر ادرک کا پانی لگاؤ، اس سے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے۔ پیاز کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ قبض کو ختم کرنا چاہتے ہو تو چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں وہ سمجھ جائے کہ وہ پوری طرح صحت مند ہے۔ اگر روزانہ دوپہر کو بینگن کا بھرتا کھا لیا جائے تو اس سے بخار دور ہو جاتا ہے اور سینے کی بلغم بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو اس سے سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ کچی انار کا جوس پیو، اس سے جسم کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی بھی سر درد نہیں ہوگا۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے ایسی عورت امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جلدی اٹھنا اور جلدی سونا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ منہ میں چھالے تو کھیرے کی جھاگ منہ پہ لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ دو، اس سے خارش ختم ہو جائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ ادرک میں عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں ایک رات میں غائب ہو جائیں گی۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ کرنا ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ ناریل کا پانی 2 کھانے کے چمچ دوپہر اور شام کے کھانے کے فوری بعد پینے سے چند مہینوں میں شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کی اس کی سواری کے بارے میں مدد کرنا، وہ اسے سواری پر بٹھائے یا اس کا سامان اس پر رکھوائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ جو پانی بہت کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ حکماء کے نزدیک
زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ خاموش رہنا زیادہ ذہین ہونے کی علامت ہے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ میٹھا کم کھائیں اگر بوڑھے ہونے سے بچنا چاہتے ہیں۔ سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ لہسن کا رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہوتی ہے اور پیٹ کی توند نہیں بڑھتی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ پیٹ کی چربی کا دشمن ایک پھل کا شربت ہے، وہ ہے تربوز کا شربت۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو وہ ضدی عورت ہوتی ہے۔ لمبے قد والی اور جسم کی دبلی عورت بہت محنتی ہوتی ہے۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوگی۔ آلو کی چپس کھانے والے کے جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ پاؤں کی جلن سے نجات ملتی ہے اور پیشاب کی جلن میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ کھیرے گردے کے درد سے نجات کا باعث ہیں۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کھیرا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھاؤ۔ یہ شوگر کنٹرول اور موٹاپے کے لیے زبردست ہے۔ جس گھر میں ہر جمعہ کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی کہ غریبی اور مفلسی۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کرتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ کریں۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں پر جلن ہو تو سرسوں کا تیل ہاتھوں پر لگائیں۔ یہ چند چیزیں آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریوں، شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اکثر باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں، اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو، یہ بادی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشو و نما بہت کمی آ جاتی ہے۔ کولیسٹرول کم کرنا ہے تو دوپہر کے وقت ایک مٹھی بھر چنے استعمال کریں۔
اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر اپنی قوت باع میں اضافہ چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسب گول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمہ کا مرض ہو وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پیشاب کے قطرے ہوں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دیں، اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو ان کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور ان کے پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بدن سے آپ چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھایا کرو۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو گوبھی سے بدبو نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر روزانہ رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، آپ کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ خواتین کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہے وہ جلد باز ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کی پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ 1 کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، پھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا استعمال کیا کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں تو زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پہ لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔
سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھے میڈیکل کمپنی کی لیں۔